زمانے میں دشمنوں نے اپنا طریقہ بدل دیا. کیا بدلا؟ کہا کہ ہم نے علی کے خلاف بہت پروپیگنڈا کیا تھا، فیل ہو گئے. دنیا پھر اسی علی کے دروازے پہ پہنچی. حسن کے خلاف ہم نے بہت رشوتیں دی تھی، فیل ہو گئے. حسن نے اتنی سخاوت کی، لوگ پھر وہیں پہ آئے. حسین کے خلاف ہم نے تلوار نکالی کہ ان کا خاتمہ ہی کر دو، یہ تو اور الٹا ہمارے گلے پڑ گیا. نام یزید قیامت تک کے لیے داخل دشنام و قابل لعنت بن گئے. اب کیا کریں؟ تلوار سے کام نہیں چلا، رشوت دینے سے کام نہیں چلا، پروپیگنڈا کرنے سے کام نہیں چلا. اب اہل بیت کو کیسے روکا جائے؟ تو چوتھے امام کے زمانے میں طریقہ یہ اختیار کیا کہ لوگوں کو عیاش بنا دو. اگر لوگ عیش و آرام کی عادی ہو جائیں. اب پروپیگنڈا نہیں ہو رہا چوتھے امام کے خلاف. پوری تاریخ دیکھ ڈالیے، ایک جملہ بھی چوتھے امام کے خلاف کربلا کے بعد نہیں ملے گا. مولا کے خلاف کیا کیا تہمتیں لگائی گئی. ممبر سے 99 سال تک یا 90 سال تک مولا کو برا بلا کہا گیا. سجاد کے خلاف کوئی تلوار نہیں نکالی گئی، جبکہ تلوار سجاد کے زمانے میں یزید کی فوج نے مدینے پہ اٹیک کیا، اور یزید کا آرڈر تھا 3 دن تک مدینے میں ساری حرام چیزیں حلال ہیں. قبر رسول کے قریب بیٹھ کے شراب پی گئی، ممبر رسول پہ بندر نچائے گئے، کتنی عورتوں کا ریپ کیا گیا. سجاد کو کسی نے ہاتھ نہیں لگایا، کیونکہ وہ جو سازشیں ناکام ہوئی نا کہ کربلا میں تلوار چلائی تو فیل ہو گئے. حسن کے زمانے میں رشوت دی تو فیل ہو گئے. علی کے خلاف جھوٹی حدیثیں بنائی تو فیل ہو گئے. اب کیا کریں؟ کہ آپ لوگوں کو اتنا عیاش بنا دو، شراب کا عادی بنا دو، جگار یعنی جوئے کا عادی بنا دو، حرام کھانا کھانے کے عادی بنا دو. میں بہت ہی ہلکی پھلکی مثال دے دوں تاکہ کم وقت میں بات مکمل کر دوں. میں بالکل آخری سٹیج پر ہوں. دنیا میں کئی جگہوں پر، اٹلانٹا اس میں شامل نہیں ہے، یہاں تو بہرحال تقریباً حج اور عمرے کی وجہ سے میرے تعلق کسی صاحب سے ایسے بن گئے کہ انہیں کیا ٹھہرتا ہوں. لیکن جہاں مجلسیں پڑھنے جاتا ہوں کوئی نئی جگہ، مولانا کو کہاں ٹھہرائیں؟ ہیں بھی بیچارے غریب مسکین عالم، کیونکہ اردو پڑھتے ہیں. انگلش میں پڑھیں تو بزنس کلاس کا ٹکٹ بھی ملے گا، 5 اسٹار ہوٹل بھی ملے گا، لیکن اردو والا کیا، بیچارہ مسکین غریب. بلا ہی لیتے، بڑا احسان ان پہ کرتے، کہاں ٹھہرائیں؟ کسی کے گھر ٹھہرانا. وہ لوگ بھی جو میرے بڑے فین ٹائپ کے ہوتے ہیں، جو حقیقت میں فین ہوتے ہیں، ہمارے گھر نہیں ٹھہرانا، کہیں اور ٹھہرا دیے. کیوں؟ کہ مولانا آئیں گے تو پھر ہماری عورتوں کو حجاب کرنا پڑے گا. جتنے دن یہ رہیں گے، 5 دن 7 دن، ایک مصیبت بن جائے گی. تو بے حجاب عورت کو دیکھیں گے تو وہاں ڈانٹ دیں گے، اور ہو سکتا ہے ممبر پہ بھی بتا دیں. گرچہ میں ممبر کو کبھی پرسنل کام کے لیے یوز نہیں کرتا، لیکن اگر کوئی گناہ کبیرہ ہو رہا، ہمیں گانے بند کرنا پڑیں گے، ہمیں فلمیں بند کرنا پڑیں گی. ہمارے بچے جس طرح کے کچھ حرام کھیل کھیل رہے ہیں. حرام کھیل کی ایک مثال دے دوں؟ نہیں، یہ مثال حرام کھیل کی ہے لیکن نہیں. ہمارے یہاں ایک بہت پاپولر حلال کھیل ہے، اتنا کہ بہت سے امام باڑوں اور مسجدوں میں، مسجد کے اندر ساتھ میں ایک ہال بنایا جاتا ہے بچوں کے لیے. اس کے اندر یہ ہیلدی اسپورٹ ایکٹیویٹی، اس کو ہم لوگ پاکستان میں کہتے ہیں بلیئرڈ یا اسنوکر، یہاں شاید پول ٹیبل کہتے ہیں. آغا سیستانی کے احتیاط واجب میں یہ حرام ہے. جو باقاعدہ سینٹر بنتے ہیں ہمارے یہاں ریلیجس، کہ بھئی ایک سینٹر ہے، اس میں مسجد بھی ہو، امام باڑہ بھی ہو، غسل و کفن کا انتظام بھی ہو، سنڈے اسکول بھی ہو، تاکہ ہمارے بچے کہیں ادھر ادھر نہ جائیں. تو ایک اسپورٹس کا بھی کچھ ہونا چاہیے. چلے ٹیبل ٹینس صحیح ہے، والی بال صحیح ہے، باسکٹ بال صحیح ہے، بیڈمنٹن صحیح ہے، لیکن سب سے آسان ہے ایک ٹیبل جو خریدنا ہے کہ بلیئرڈ یا اسنوکر، جس کو یہاں شاید پول ٹیبل کہتے ہیں. امریکہ میں تھوڑا تھوڑا سب کے رولز میں فرق ہے، لیکن بنیادی طور پر ایک آغا سیستانی کے حرام ہے. البتہ اس لیے کہ احتیاط واجب ہے، دوسرے مرضی اجازت دیتے ہیں، تو ہم لوگ اس کو بہت ہائی لائٹ نہیں کرتے. کہ فائدہ کیا، پہلے لوگوں کو کنفیوز کرو پھر حل کرو، تو شروع سے ہی اس مسئلے کو حل کرو. لیکن بعد میں بتا رہا ہوں کہ اب یہ ہے کہ وہ گھبراتے ہیں 5 دن کے لیے مولانا کو اپنے گھر میں ٹھہرانے پر، کہ وہ ساری پابندیاں کرنا پڑیں گی. تو چوتھا امام 35 سال کی امامت کر رہا ہے، کہا کہ اتنا مسلمانوں کو کرپٹ کر دو، شیعوں کو کرپٹ کر دو. مسلمان تو تھے ہی کرپٹ، کہ وہ امام سے بس جائیں ملیں، دور سے دعا سلام کریں، ہاتھ ملائیں اور چلیں. شرابی امام کے پاس کیسے جائے گا؟ داڑھی منڈوانے والا کیسے جائے گا؟ بے حجاب عورت کیسے جائے گی؟ جوا کھیلنے والا کیسا جائے گا؟ امام تو اس کو دیکھ کے کہتے ہیں کہ تم میرے پاس آئے ہو، پتہ ہے، مجھے پتہ ہے آج تم پر غسل واجب تھا، تم بغیر غسل کیے آ گئے. اس طرح سے امام بات کرتے ہیں اپنے شیعوں سے، غیروں سے نہیں.
تو اب اتنا معاشرے کو کرپٹ کر دو کہ لوگ امام کے پاس آئیں ہی نہیں، آئیں نہیں، دور دور. جیسے ہم لوگ کربلا جاتے ہیں نا، تو جو آپ لوگ تو خیر ویسے ہی حجاب کرنے کے عادی ہیں، کم از کم امام باڑے کی حد تک تو آج میں نے دیکھ لیا. باہر پتہ نہیں شاپنگ مال میں کیا ہوتا ہوگا، واللہ عالم. لیکن کتنے ہی ایسے اپر فیملی کے لوگ ہیں، پیسے والے، کربلا جاتے ہیں، ان کی عورتوں کو حجاب کرنا ہوتا ہے، زبردستی وہاں ان کو پہنائی جاتی ہے آبا یا جو بھی. لیکن وہاں سے نکلتے ہیں، پھر دیکھیے ان کی تصویریں فیس بک کے اوپر بھی لگی ہوتی. تو اب یہ کہ امام سے ملو، عقیدت، محبت، ہاتھ کو بوسہ دو، سلام کرو، مولا قدم چومو، کوئی حاجت پیش کرو، لیکن زیادہ کلوز نہ ہو، اتنا بگاڑ دو. اور چوتھا امام کا اب یہ جہاد ہے. امام علی کے خلاف پروپیگنڈا ہوا، اس کا جواب امام علی نے اپنے علم سے دیا. علم کا جواب علم سے، یعنی وہ جھوٹی حدیث بنا رہے ہیں، امام علی سچی حدیث سے پیش کر رہے ہیں. امام حسن کے خلاف رشوت کا پیسہ استعمال ہوا، امام حسن نے سخاوت کے دسترخوان سے. امام حسین کے خلاف تلوار چلائی گئی، امام حسین نے اپنی شجاعت سے ان کو شکست دی. سجاد کے خلاف عیاشی کا موومنٹ چلایا گیا، سجاد نے اپنے، وہ تو معصوم ہے لیکن اپنے شیعوں کے کردار کو بنانا چاہا. کردار بنانے کی دو چیزیں تھیں، بختم بات. یہ دو چیزیں شاید پچھلے سال بھی میں نے کہی تھی لیکن یاد دلانا. دو چیزیں. نمبر ایک، عزاداری. عزاداری کے بہت سارے بینیفٹ ہیں، خالی یہ نہیں ہے. لیکن ایک بات یاد رکھیے، عزاداری اور ایسی عزاداری جیسے حسین کی ہے. تمام دنیا کے لوگ جانتے ہیں کتنا ہی بڑا غم کیوں نہ ہو، ٹائم گزرنے کے ساتھ کم ہونے لگتا ہے. ایک ماں کا 18 سال کا بیٹا مر جاتا ہے، وہ پاگل ہوتی ہے 1 سال تک، 4-5 سال بعد غم تو ہوتا ہے لیکن کافی کم ہو جاتا ہے. یہ فطرت ہے، ورنہ دنیا کے آدمی مر جائیں، اللہ نے ایسا بنایا. حسین کا غم وہ ہے کہ 1400 سال کے بعد بھی اتنا ہی زیادہ تر و تازہ ہے. اور ایسا ہی لوگ غم کرتے ہیں حسین کا جو اپنے باپ اور ماں کا غم 2 سال بعد نہیں کرتے. تو اب یہ جو ہے نا غم، اچھا جہاں غم ہوگا، مثلا کسی کا جوان بیٹا مر گیا خود، وہ چاہے گانا سننے کا عادی ہو، چاہے وہ شراب پینے کا عادی ہو. اب کبھی کبھار ہمارے لوگ کہتے ہیں غم غلط کرنے کے لیے شراب پینا، لیکن جوان بیٹے کی میت پہ نہیں پیے گا وہ. تو جتنا عزاداری کو اسٹرانگ کرو، پروموٹ کرو گے، یہ انسان کو گناہوں سے روکے گی اگر وہ غم کی کیفیت ہے. جیسے عاشور کے دن حلال چیزیں کھانے کو دل نہیں چاہتا، حرام کون کھائے گا. اب میں بہت شارٹ کر رہا ہوں ورنہ بہت سارے اس کے اندر پوائنٹس ہیں، حدیثیں ہیں، لیکن چھوڑ دیجیے. چوتھا امام عزاداری کو اسٹرانگ سے اسٹرانگ کر رہا. جگہ جگہ عزاداری. جو لوگ عمرے پہ جاتے ہیں ان کو پتا ہے کہ چوتھے امام کے نام سے سب سے زیادہ مسجد مدینے میں، نہ امام علی کے نام سے، نہ شہزادی فاطمہ کے نام سے، نہ باقی کسی امام کے نام. آپ میدان احد میں گئے تو وہاں پہ ایک مسجد ہے، آپ میدان خندق میں گئے وہاں پہ ایک مسجد ہے، آپ باغ سلمان میں گئے وہاں پہ ایک مسجد ہے. چوتھا امام. وجہ یہ تھی کہ چوتھا امام عزاداری کو پھیلا رہے تھے. ہر جگہ جا کے 6 مہینے، 1 سال، 2 سال اسٹے کرتے تھے اور صف اعضا بچھاتے تھے کہ یہ ایک طرف تو یہ اہل بیت کا حق ادا ہے لیکن یہ انسان کو گناہوں سے روکتا ہے، اور دوسری جانب پھر وہ جملہ آ جائے گا، آپ کہیں گے اب مولانا اپنے اوپر آ گئے. عذاب قبر اور عذاب جہنم سے ڈراتے ہیں. صحیفہ کاملہ کی دعائیں دیکھ لیجئے، یعنی ایسے اسٹرانگ ورڈ ہیں. ابو حمزہ سمالی جیسا عظیم صحابی جن کے بارے میں چھٹے نے کہا کہ ابو حمزہ کا وہ اسٹیٹس ہے جو سلمان فارسی کا اسٹیٹس ہے، اتنا عظیم صاحب. اس کی دعا جو رمضان میں ہم لوگ پڑھتے ہیں، کیا جملہ، اب کی لخروج روحی، اب کی لذیق لادی، اب کی لسوال منکرین و نکیرین فی قبری، اب کی لخروج من قبری حاملا ثقلی علی ظہری. دعا ابو حمزہ سمالی پورے 30 دن رمضان میں پڑھی جاتی ہے. کیا دعا ہے وہ، آپ دیکھیں گے ہل کے رہ جائیں گے. اور میں نے تو ان اساتذہ کی جوتیاں سیدھی کی اور ان سے سیکھا ہے جو پورا سال نماز شب کے قنوت میں دعائے ابو حمزہ سمالی پڑھا کرتے ہیں. اس میں جملہ ہے کہ لوگوں نے کہا کہ مولا آپ رو کیوں رہے؟ کربلا کی عزاداری وہ ایک غم ہے، یہ دوسرا کہا میں رو رہا ہوں اس وقت کو یاد کر کے جب ملک الموت میری روح نکالے گا. میں رو رہا ہوں اس وقت کو یاد کر کے جب قبر کی دیواریں اپنے درمیان گناہگار کو دبائیں گی. میں رو رہا ہوں جب منکر و نکیر آ کے سوال کرے گا تم نے اپنی جوانی کیسے گزاری. میں رو رہا ہوں اس دن کو یاد کر کے جب اسرافیل وہ سور پھونکیں گے اور میں اپنے گناہوں کا بوجھ میں اپنے اعمال کا بوجھ اپنی گردن پیٹھ پر اٹھا کے نکلوں گا. یہ کس کے لیے؟ اپنے لیے. نعوذ باللہ. معصوم ابن معصوم فاطمہ زہرا کا پاک و پاکیزہ بیٹا، یہ ہمارے اور آپ کے لیے ذہن ہلا رہے ہیں کہ یاد کرو ایک دن قبر میں جانا، وہاں پہ اعمال کام آئیں گے، وہاں پہ یہ ڈیری کوئن یا وہاں پہ پیسے کام نہیں آئیں گے. ہاں آئیں گے، اگر آپ نے یہاں راہ خدا میں خرچ کیا یہ وہاں ملے گا آپ کو.
لیکن کریں نا خرچ راہ خدا میں، حلال حرام نہیں. لیکن میں بات کو شارٹ کر دوں، ختم کروں کہ یہ دو چیزوں کے ذریعے سے اس عیاشی والے ماحول کو، انٹرٹینمنٹ کے ماحول کو روکا جو آج کل بنایا گیا. آج کل پوری دنیا میں عام طور پہ کہیں کہیں ظلم ہوتا ہے صاحبان ایمان پر، پروپیگنڈا بھی ہوتا ہے، لیکن سب سے زیادہ جس طریقے سے ہم کو اور ہماری عورتوں کو، ہمارے بچوں کو بہکا رہے ہیں وہ یہی عیاشیاں. ویڈیو گیم میں لگا دو، واٹس ایپ پہ لگا دو، ٹی وی پہ لگا دو، کمپیوٹر گیم میں لگا دو، یہی ساری چیزیں. جو اس میں حلال ہے اس کی بات نہیں کر رہا ہوں، لیکن اس کے ذریعے سے اتنا وہ ڈائیورٹ کر رہے ہیں. تو چوتھے امام کی سیرت آج کے دور میں سب سے ہے. اور جو سب سے بڑی بات ہے وہ یہ، جو علماء سے آپ کو ایک کمپلین ہوگی، آپ کو نہیں ہوگی کیونکہ جمال پور تاج پور کے لوگ ذرا سا پرانے مزاج کے نا، وہ علماء کا احترام کرتے ہیں. میں بہت ہی چیپ مثال دے دوں، انڈیا اور پاکستان کو چھوڑ کر اب گلف میں بھی، دنیا میں کہیں بھی جاؤں، میں رہتا بھی آسٹریلیا میں ہوں اور امریکہ میں بھی آتا ہوں، کہیں ایسا نہیں ہوتا کہ میں مجلس میں آؤں اور وہاں شیلف کے پاس رکوں، جوتے اتاروں اور اپنے جوتے خود رکھوں. نہیں، انڈیا پاکستان میں سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. 10 مومن دوڑ کے آتے ہیں، مولانا یہ آپ کا کام نہیں. وہ یہ جوتے کیوں اٹھا رہے ہیں؟ احترام میں نا. مغرب میں کہیں پر بھی نہیں، وہ سامنے کھڑا ہوگا جوان سینہ تان کر یا کوئی آدمی، لیکن نہیں، خود ہی کرے اپنا کام. ہاں یہاں پہ مجھے ملے واقعات، یہاں پہ ایسا ہوتا ہے، میں روک دیتا ہوں کیونکہ مجھے کوئی پروٹوکول خود پسند نہیں ہے. 5 مجلسوں میں شاید 3 دن سے میں اپنے فضائل پڑھ رہا ہوں، تو خلاصہ یہ ہے کہ مجھے پسند نہیں ہے. لیکن لوگوں کا آفر کرنا خود یہ بتا رہا ہے کہ ابھی وہ پرانے ویلیوز ہیں. کب تک ہیں یہ مجھے نہیں معلوم، کیونکہ ینگسٹر یہ چیزیں جانتے ہی نہیں. ایک تو ہوتا ہے نا کہ وہ مانتے نہیں ہیں، جانتے ہی نہیں، ان کو کسی نے ٹرینڈ ہی نہیں کیا کہ یہ بھی چیزیں. تو اب یہ ہے کہ علماء سے کمپلین ہوتی ہے کہ ممبر سے وہ سب کچھ کہتے ہیں، خود عمل نہیں کرتے. ایک عام کمپلین ہے، میں نے کہا شراب کو نہ ہو لیکن ایک عام کمپلین، جی وہ ممبر سے دھواں دار تقریر کرتے ہیں، غیبت حرام ہے، لیکن بیٹھو ان کے ساتھ بیٹھ کے تو آدھے گھنٹے میں 50 غیبتیں وہ خود کر لیں گے. مثلا ہم سے کہتے ہیں جیلسی اور حسد حرام ہے، کوئی ترقی کر رہا ہے کرنے دو، لیکن خود ان کی باتیں سنو، اس کے جیلس وہ اس سے جیلس. یہ ایک عام کمپلین ہے. صحیح ہے کہ غلط ہے وہ موضوع نہیں ہے، ٹائم آپ دیکھیے، کل آپ کو جانا ہے ویک ڈے میں، ابھی آپ کو تابوت بھی اٹھانا. لیکن خلاصہ یہ ہے کہ امام معصوم بالکل الٹا ہوتا ہے. پہلے اپنے آپ کو ایز اے رول ماڈل پیش کرتے ہیں، پھر ہم سے کہتے ہیں کہ یہ کرو. چنانچہ جس طرح سے ہم کو روکا ان تمام گناہوں سے 2 چیزوں کے ذریعے، تو خود کیسے عمل کی. کائنات میں سجاد سے بڑا کوئی عزادار بنا نہیں. کائنات کا سب سے بڑا عزادار سجاد. اگر عزاداری ہم سے اور آپ سے کروائی تو خود دیکھیں کتنی عزاداری. اور اگر گناہوں سے روکنے کے لیے ہمیں تقوی اور پرہیزگاری کا سبق دیا تو خود اتنی عبادت کر کے دکھائی کہ ایک روایت ہے کہ روز قیامت پوری کائنات کے لوگ جمع، آدم سے لے کے خاتم یعنی رسول تک، اور خاتم سے لے کے قیامت تک سارے انسان ایک سے ایک ٹاپ کے لوگ. ایک مرتبہ اعلان ہوگا جو زین العابدین ہے وہ آگے بڑھائے. اب یہ اعلان ہو رہا ہے، اب سب حیران ہے کہ یہ زین العابدین، تمام عبادت کرنے والوں کی زینت، کون آگے بڑھتا ہے؟ آدم نبی اللہ صفی اللہ کھڑے ہیں، وہ آگے نہیں بڑھے. میں وہ توہین والا جملہ نہیں کہنا چاہتا کہ آدم میں بھی ہمت نہیں آگے بڑھنے کی، نہیں، یہ توہین. نو کھڑے ہیں، نو بھی آگے نہیں بڑھے، ادریس بھی آگے نہیں بڑھے، شیس بھی آگے نہیں بڑھے، موسیٰ بھی آگے نہیں بڑھے، داؤد بھی آگے نہیں بڑھے. اعلان ہو رہا ہے آؤ زین العابدین، تمام عابدوں کی زینت، آگے بڑھو. سلیمان بھی آگے نہیں بڑھے، یعقوب بھی آگے نہیں بڑھے، یوسف بھی آگے نہیں بڑھے، ہارون بھی آگے نہیں بڑھے، سب ہیں وہاں پہ. یحییٰ بھی آگے نہیں بڑھے، زکریا بھی آگے نہیں بڑھے، عیسیٰ بھی آگے نہیں بڑھے. اب جو جملہ ہے وہ ذرا توہین والا بنے گا. محمد مصطفیٰ بھی آگے نہ بڑھے، علی مرتضیٰ بھی آگے نہ بڑھے، حسین شہید کربلا بھی نہ آگے نہ بڑھے. ایک بار صفوں کو چیرتا ہوا علی ابن الحسین، میرا چوتھا امام، آگے بڑھ رہا ہے اور وہاں پہنچا جہاں بلایا گیا، اور قدرت کی آواز آ رہی ہے، یقیناً بے شک یہی ہے تمام کائنات کی عابدوں کی زینت. ایسی عبادت کی زین العابدین. ہم سے کہا تم عابد بن جاؤ تو ٹھیک ہے، لیکن خود ایسے زین العابدین بنے کہ آدم اور نوح، موسیٰ اور عیسیٰ ان سب کی عبادت سے آگے بڑھ گئے. اب یہاں پہ کوئی کہے گا کہ مولانا اس میں آپ نے دوسرے اماموں کی توہین تو نہیں کر دی. نئے آدمی یہ کہے گا جو 4 دن سے مجھے سن رہا، وہ یہ نہیں کہے گا، کیونکہ میں نے کہا تھا کہ ہر امام، تمام امام ایکول ہے، لیکن حالات کے تحت کسی کی ایک خاصیت سامنے آتی. کیا خالی حسین بہادر ہیں؟ چھٹے بہادر نہیں تھے.
لیکن شجاعی نہیں کو کہا جائے گا کیونکہ حالات ایسے تھے کہ ان کے خلاف تلوار نکالی گئی. تو باقی تمام اماموں پہ وہ وقت نہیں آیا جو سجاد پہ آیا. یعنی بس اب یہ مصائب شروع ہو گئے. یعنی باقی سب نے عبادت کی, قید خانے میں بھی 7ویں امام نے عبادت, سب نے عبادت کی, لیکن سجاد جیسی عبادت حالات کے تحت. ورنہ یہی وقت, جیسے میں نے کہا نا کہ حسن اگر کربلا میں ہوتے تو حسن تلوار چلاتے, حسین اگر معاویہ کے سامنے ہوتے تو حسین صلح نامے پہ دستخط کرتے. باتیں آئی تھی نا, اسی لیے آئی تھی. حالات کے تحت عبادت کا جو ماحول سجاد کا بنا, کوئی اور ایسی عبادت نہیں کر سکتا تھا. ہاں اگر ان کے بزرگوں کو موقع ملتا ایسا ماحول بنتا. کیسا ماحول؟ بھوکے بھی ہیں تو عبادت, پیاسے بھی ہیں تو عبادت, لاشیں پڑے ہیں تو عبادت. دیکھیں بھوک میں, پیاس میں, جلے ہوئے خیموں میں, بے مقنا و چادر کے گھر کی خواتین کے ہوتے ہوئے وہاں بھی سجاد کی عبادت. 7ویں نے قید خانے میں ایسی عبادت کی لیکن اکیلے تھے. 7ویں کی کوئی بہن, 7ویں کی کوئی بیٹی, 7ویں کی ماؤں میں سے کوئی ایک ماں بے مقنا و چادر کے ساتھ نہیں چل رہی ہے کہ اس وقت عبادت کر رہے ہیں. اگر بنتا ماحول وہ بھی یہی کرتے تو وہ بھی زین العابدین ہوتے, وہ یہی کرتے. لیکن بات یہ ہے کہ زین العابدین سجاد کیوں بنے, علی مرتضیٰ سے آگے کیوں بڑھے؟ آگے نہیں بڑھے, لقب کیوں ملا؟ کہ ایسے ماحول میں عبادت کی. بھوک کے درمیان تو عبادت ہو جاتی, پیاس میں بھی عبادت ہو جاتی, مگر جلے ہوئے خیموں کی خاک پر جہاں زینب اپنے لٹے ہوئے گھر کو لے کر اس حالت میں بیٹھی ہوئی. کربلا کی شام غریباں زینب اس حالت میں بیٹھی ہوئی ہے کہ زینب کی ذمہ داری ہے سارے قافلے کی عورتوں اور بچوں کو بھی جمع کرے. کون بچے؟ خود مولا سجاد کا جملہ ہے. کسی نے پوچھا تھا مولا سجاد جب کربلا میں آخری خیمہ جلا تھا, آخری خیمہ جلا تھا, 3 دن میری مجالس کا عنوان ہی وہی رہا کہ جو آخری خیمہ جلا تو پھوپھی نے کیا پوچھا, بھتیجے نے کیا بتایا, لیکن جب جل گیا تو مولا آپ کا گھرانہ کیسے نکلا باہر؟ مولا سجاد کے ہاتھ میں تسبیح تھی کہ اگر یہ تسبیح کا دھاگا ٹوٹ جائے تو دانے کس طرح پھیل جاتے ہیں. کربلا کے میدان میں امام زادے اس طرح بکھر گئے, اور ان کو جمع کرنا بھی زینب کی ذمہ داری. چنانچہ زینب نے کلثوم کو لیا تھا, سب کو جمع کیا تھا نا, ساری عورتوں کو, سارے بچوں. آؤ بہن کلثوم, ہم لوگ جمع کرتے ہیں, کہیں بچے سو رہے ہیں ان کو لائیں, کہیں رو رہے ہیں ان کو لائیں. ایک جھاڑی کے پیچھے اولاد عقیل, عقیل کی اولاد میں سے 2 بچے گلے میں باہیں ڈھالے سو رہے ہیں. زینب نے کہا تھا نا بہن کلثوم آہستہ چلو, سو گئے ہیں کہیں آنکھ نہ کھل جائے. لیکن قریب پہنچے تو دیکھا یہ بچے سو نہیں رہے, دونوں کے سینے پہ گھوڑوں کی ٹاپوں کے نشان ہیں, گھوڑوں تلے آ کے یہ شہید ہو چکے ہیں. زینب نے کہا کلثوم بہن گھبراؤ نہیں, ایک لاشا تم اٹھاؤ, ایک لاشا میں اٹھاتی ہوں. لیکن اب دل تو بھر آیا نا. فرات کو دیکھا, آواز دی عباس تو نہ رہا, تو آج یہ وقت آ گیا کہ لاشیں بھی تیری بہنوں کو اٹھانا پڑ رہے. اور اس کے درمیان میرا مظلوم آقا سجاد کربلا کی ریتی پہ پیشانی رکھے ہوئے کہہ رہا شکرن للہ, شکرن للہ. جو سجدہ عشاء کے بعد شروع کیا وہ نماز شب کے آخر وقت فجر کے قریب مکمل کیا. یہ ہے زین العابدین. اونٹوں پہ جا رہے ہیں تو نمازیں چل رہی, قیدی بنا کے پیدل چلایا جا رہا ہے تو نمازیں چل رہی. اتنا بھاری توق, ہتکڑی اور بیڑی, کیونکہ گلے میں جو توق تھا نا, اس توق میں اندر کی جانب وہ میخیں اور کیلیں لگی ہوئی تھیں کہ ذرا سر گھماتے ہیں اور یہ میخ یا کیل گردن میں گھستی. 1 سال مظلوم آقا نے گزارا. اور پھر جو واپس اور اس دوران جو اصل جملہ مکمل کرنا, اس دوران عبادتوں کا سلسلہ جاری ہے. تو یہ زین العابدین قیامت کے دن بنے, آدم اور نوح کے ہوتے ہوئے. اور پھر مدینے آ گئے تو روئے, اور ایسا روئے کہ 35 سال میرا مظلوم آقا روتا رہا. 35 سال مدینے میں. حج اور عمرے کے زمانے میں, جو عمرے کا پیک زمانہ ہوتا ہے, بہت رش ہوتا ہے, اور ہر آدمی کی خواہش ہے کہ مسجد النبوی میں جا کے نماز پڑھے. اور عام مسلمانوں کا ہے کہ نہیں, وہ تکبیر بھی امام کے ساتھ ملنی چاہیے. نماز کا وقت ہو گیا تھا, کوئی مسلمان تیزی سے جا رہا تھا. اب وہ مین روڈ سے جاتا تو دیر لگتی, وہ پیچھے کی گلی سے گیا, جا رہا ہے جلدی سے کہ اذان ہو گئی ہے, کہیں امام اللہ اکبر نہ کہہ دے. ایک گھر کے قریب سے گزرا, چھت پر سے پانی اس کے کپڑوں پہ آ کے گرا.
وہ گھبرا کے رک گیا. پتہ نہیں یہ پانی کیسا ہے, پاک ہے کہ نجس ہے. میں مسجد میں جا رہا ہوں, نماز پڑھنے جا رہا ہوں. اور غلام کھڑا تھا, کہا رک کیوں گیا؟ کہا مسجد میں جا رہا ہوں, نماز پڑھنے جا رہا ہوں, کپڑے پاک ہونا چاہیے, پتہ نہیں کیسا پانی. غلام نے کہا اس سے زیادہ پاک پانی تجھے نہیں ملے گا. اس مکان کی چھت پہ ایک یتیم بچہ بیٹھا ہوا اپنے پورے لٹے گھر کا ماتم کر رہا. اتنا روتے تھے سجاد, اتنا روتے تھے کہ جیسے بارش کا پانی چھت سے ٹپکتا ہے نا, اس طرح سجاد کے آنسو مدینے کی گلیوں میں گرا کرتے تھے. سننا آسان ہے, سوچے کیسا ماتم ہوگا. اور جب کسی نے سوال کر لیا, کسی نے کیا, منہال کوفی نے سوال کیا, مولا کے قریبی صحابی, سجاد مولا یہ بتا دیجئے کہ آپ اتنا رو رہے ہیں, اتنا رو رہے ہیں, آپ کے خاندان کی شہادت کو تو 30 سال گزر گئے, کب تک روئیں گے؟ کہا تو نے